السلام علیکم پیارے بچوں، آئیکن اسکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہمارا سلیبس رہ گیا تھا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آن لائن کلاسز کے ذریعے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انہی اسباق میں سے ایک سبق ہمارا اسکاؤٹ کا ہے۔ تو اسکاؤٹ کے بارے میں مختصر تعارف کر لیتے ہیں کہ اسکاؤٹ ہے کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک تنظیم ہے جو اسکول میں بچوں کو تربیت دیتی ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی مشکل آ جائے تو آپ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں اسکاؤٹ کے مطلب کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اب اس کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے سبق میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے تدریسی مقاصد سے، یعنی کہ سبق کو پڑھانے کا، سبق کو درس دینے کا مقصد کیا ہے، یہ سبق آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 میں ہے اسکاؤٹنگ کے بارے میں معلومات سے واقف ہو جائیں، یعنی کہ بچوں کو اسکاؤٹنگ کے بارے میں مکمل معلومات مل جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسکاؤٹنگ کی افادیت سے روشناس ہو جائیں، یعنی کہ اسکاؤٹ کی افادیت فائدہ، روشناس ہونا، جان پہچان۔ آپ انڈرلائن کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کو اسکاؤٹ کے فائدے سے روشناس، جان پہچان ہو جائے کہ اسکاؤٹ کا بننے کا کیا فائدے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 میں اسکاؤٹ بننے کی ترغیب حاصل کریں اور اچھے مشاغل اپنانے کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو یہاں پر ترغیب کو انڈرلائن کر کے لکھ دیں شوق، مشاغل کو انڈرلائن کر کے لکھ دیں مشغلہ کی جمع کام، اور مائل راغب ہونا، متوجہ میلان رکھنا۔ یعنی کہ آپ کو اسکاؤٹ بنانے کے لیے سبق پڑھنے کے بعد آپ میں شوق پیدا ہو، میں بھی اسکاؤٹ بنوں گا، تو آپ اس کے لیے اچھے کام کرنے کی طرف مائل ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 4 میں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں اور تلفظ کی ادائیگی درست کریں۔ سبق کو پڑھنے کے بعد سبق کو ذخیرہ کو اگر دیکھا جائے تو ذخیرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خزانہ، گودام یا جمع۔ سبق کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو پہلے سے الفاظ ہیں ان میں اور اضافہ ہو، اور تلفظ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا لفظی معنی ہے لفظ کا منہ سے ادا کرنا۔ سبق کے حوالے سے دیکھا جائے تو لہجہ یعنی پرناؤنسیشن۔ آپ کو سبق پڑھنے کے بعد ادائیگی لفظ کی صحیح آنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں ہے تحریری تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں۔ سبق کو پڑھنے کے بعد کچھ لکھنے کے لیے کہا جائے، تحریری صلاحیت آپ میں، خوبی آپ میں ہو لکھنے کی۔ اور تخلیقی کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو تخلیقی کا مطلب ہوتا ہے خلق کرنا، پیدا کرنا، خود سے بنانا۔ تو سبق کو پڑھنے کے بعد ایک تو آپ کو لکھنا اچھا آنا چاہیے، یہ صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے، یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا، آپ کو اگر کچھ کہا جائے لکھنے کے لیے خود سے لکھنے کے قابل ہوں۔ فار ایگزامپل اگر آپ سے کہیں کہ جملہ بنائیں اسکاؤٹ پہ، تو آپ خود سے وہ لکھنے کی قابل ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، مشقی سوالات خود حل کرنے کے قابل بنے، یعنی کہ اس بچے کو سبق اس طرح پڑھایا جائے کہ اگر سبق ختم ہونے کے بعد بچے سے کہا جائے کہ آپ سوالوں کے جواب خود فائنڈ آؤٹ کریں، تو بچہ اس قابل ہو جائے کہ بغیر اسے ہوئے مسئلے کے سوالات کے جوابات حل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 7 کی طرف آ جائیں تو 7ویں پوائنٹ میں مزید ضرب الامثال سے آگاہی حاصل کریں۔ اگر ضرب الامثال کی بات کریں تو انڈرلائن کر کے لکھ سکتے ہیں کہاوت یا وہ جملہ جو مشہور مثال کے طور پر مشہور ہو۔ تو سبق کو پڑھنے کے بعد بچوں کو پتہ ہونا چاہیے اس سبق میں کون کون سی ضرب الامثال ہیں، تو اس کے بارے میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 میں اسم ضمیر کے بارے میں جان لیں۔ بچے کو اسم ضمیر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اب اسم ضمیر ہے کیا، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یعنی کہ اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی بجائے استعمال کیا جائے تاکہ اس اسم کو بار بار دہرانا نہ پڑے۔ مثلاً یا ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ حرف یا لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثلاً وہ، آپ، تم، میں، اس، میرا یا تمہارا۔ تو اس کی مثال میں آپ کو کچھ ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ علی اچھا لڑکا ہے، علی اسکول ٹائم پر آتا ہے، علی ہر سال فرسٹ آتا ہے، علی علم حاصل کرنے کا بہت شوقین ہے، یا علی کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ تو یہاں پر میں نے علی 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 جو بولا ہے تو سننے میں
اور بولنے میں تھوڑا آکورڈ لگتے، اچھا نہیں لگتا، تو اس علی کی جگہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے علی اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول ٹائم پر آتا ہے، وہ ہر سال فرسٹ آتا ہے، اسے علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ اب علی کی جگہ میں نے وہ یا اسے جو لگایا ہے تو وہ ہوں گے اسم ضمیر۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اسم ضمیر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جتنے ہم نے پوائنٹ پڑھ لیے، یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے پڑھنے کے بعد اب آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ ایک تو آپ نے پڑھنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو یاد ہو جائے گا، آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے، ان پوائنٹس کو آپ نے اپنی رف نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کریں، انہیں لکھیں، لکھنے کے بعد اس کی آپ ایک تصویر بنائیں، پک بنا کے ہمیں اسی ویب سائٹ پہ آپ اپلوڈ کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے بچے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رائٹنگ کو بھی امپروو کر رہے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، تو انشاء اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ ہو آپ ہمیں کویسچن کر سکتے ہیں، کسی چیز کو دوبارہ پڑھنا ہو دوبارہ بھی ہم پڑھیں گے، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔